سوچئے، جب زمین و آسمان لرز جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا، جب انسان ننگے پاؤں ننگے بدن خوف سے کانپتے کھڑے ہوں گے، جب کوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن اللہ کی حضور سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، وہ پہلا فیصلہ کس بارے میں ہوگا؟ نماز، روزہ، یا کوئی ایسا گناہ جس نے انسانیت کی بنیادیں ہلا دی تھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔ یہ ایک لمحے کی بات نہیں، یہ انسان کی پوری تاریخ کا سب سے خوفناک لمحہ ہے۔ اسلام ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں محض خوف نہیں دیتا، بلکہ شعور دیتا ہے۔ قیامت کا دن حساب کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اور ہر ظلم کا جواب ملنے کا دن ہے۔ آج ہم جانیں گے قیامت کے دن کا پہلا فیصلہ کیا ہوگا، یہ فیصلہ کیوں سب سے پہلے ہوگا، اور اس کا پیغام آج کے انسان کے لیے کیا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت حقیقت ہے۔ میدان حشر کی ہولناکی، زمین ایک چٹیل میدان میں بدل چکی ہے۔ سورج سروں کے بالکل قریب ہے۔ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور کسی کے منہ تک پہنچ چکا ہے۔ انسان خاموش کھڑے ہیں، فرشتے صف باندھے موجود ہیں، ہر نگاہ صرف ایک سمت میں ہے۔ عرش کے نیچے اللہ کا عدل قائم ہونے والا ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لمحے ایک اعلان گونجتا ہے، آج سب سے پہلا فیصلہ خون کے معاملے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ اعلان میدان حشر کو اور زیادہ خاموش کر دیتا ہے۔ ہر وہ ہاتھ جس نے ناحق خون بہایا تھا لرزنے لگتا ہے۔ انسانیت کا پہلا قتل، پردہ ہٹتا ہے، اور تاریخ کا پہلا خون سامنے آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قابیل اور حابیل، دونوں قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں۔ شیطان حسد کو ہوا دیتا ہے، غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور پھر انسان تاریخ میں پہلی بار اپنے ہی بھائی کا خون بہاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ وہ جرم ہے جس نے قیامت تک کے لیے خون کی حرمت کو واضح کر دیا۔ مظلوم خاموش نہیں ہوگا، اس کا خون بولے گا، اس کے زخم گواہی دیں گے۔ زمین گواہ بنے گی جس پر وہ گرا تھا۔ قاتل کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، نہ طاقت کام آئے گی، نہ نسب، نہ دولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے غضب کے ساتھ آئے گا۔ عدل الہی کا فیصلہ۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جس سے فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کا عدل بولتا ہے، ہر قاتل، ہر ظالم، ہر خون بہانے والا سامنے کھڑا ہے۔ نہ کوئی سفارش، نہ کوئی تاخیر، مظلوم کو اس کا حق دیا جاتا ہے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو قاتل پر مظلوم کے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ جہنم کی طرف پہلا قدم بن جاتا ہے۔ یہی ہے قیامت کے دن کا پہلا فیصلہ۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے اسلام میں انسانی جان کی کیا قدر ہے۔
ایک ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ آج کے دور میں جب خون ارزاں ہو چکا ہے، جب ظلم معمول بن گیا ہے، یہ پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کا دل زخمی کر رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز سے پہلے انسان کے خون کے بارے میں ہوگا، اور اس دن صرف انصاف بولے گا۔ امانت اور حق تلفی کا انجام۔ میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر کسی کا حق مارا تھا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کی محنت لوٹ لی، کسی کی عزت پامال کی۔ آج وہ سب حقوق ایک ایک کر کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن دوسروں کے حقوق لے کر آئے۔ یہاں بھی خون کے بعد سب سے بھاری بوجھ حق تلفی کا ہے۔ ظالم حکمرانوں کا حساب۔ اب نگاہیں ایک اور صف کی طرف اٹھتی ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جن کے ایک حکم سے خون بہا، جن کے فیصلوں سے شہر اجڑ گئے۔ آج نہ تخت ہے، نہ تاج، نہ محافظ، نہ لشکر، صرف اعمال نامہ ہے اور عدل الہی۔ قرآن کہتا ہے، اور ظالم یہ جان لیں گے کہ وہ کس انجام کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ منظر ہر طاقتور کے لیے ایک خاموش وارننگ ہے۔